السلام علیکم ناظرین، پروگرام لائیو ڈاکٹر شاہد مسعود کے ساتھ میں ہوں وجیہہ ساجد۔ ملکی سیاست کی اگر بات کی جائے تو آج بھی جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ ہی زیر بحث رہی، اور کل جو اجلاس ہونے جا رہا ہے نیشنل اسمبلی کا، اس میں توقع یہی کی جا رہی ہے کہ یہ معاملہ دیگر تمام امور پر حاوی رہے گا۔ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب پر تنقید کی جائے گی، اور اگر سندھ کی بات کی جائے تو وہاں پر سیاست ایک نئی کروٹ لیتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور جو معاشی دہشت گردوں کا ذکر ہم اپنے پروگرام میں کرتے آ رہے ہیں ان پر بھی جو گھیرا ڈالا جا رہا ہے وہ مزید تنگ کیا جا رہا ہے۔ یہ سارے ایشوز ڈسکس کر لیتے ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب سے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر جی، وعلیکم السلام اور ناظرین کو السلام۔ جی ڈاکٹر صاحب، جو رپورٹ آئی ہے آج بھی اس پر سارا دن تنقید کا سلسلہ جاری رہا، کیا دیکھتے ہیں کل جو اجلاس ہوگا اس میں کیا بحث جو ہے وہ موضوع زیر بحث رہے گا؟ پہلے تو جی زرداری صاحب کو آج ان کی سالگرہ ان کو مبارک ہو، ماشاءاللہ وہ 60 سال کے آج ہوئے ہیں۔ اور سندھ کی آپ نے بات کی، سندھ پہ میں دوبارہ بات کروں گا کہ سندھ کے اندر جو آپریشن ہے معاشی دہشت گردی کے خلاف، تو ٹارگٹ کلرز اور یہ وہ سارے پکڑے گئے ہیں، پکڑے جا رہے ہیں۔ یہ جو چھاپے پڑ رہے ہیں مختلف جگہوں پہ، ایف آئی اے جہاں پہ چھاپے ڈال رہی ہے وہاں پہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ وہاں پر بھی ٹارگٹ کلر بھرتی ہوئے تھے، تو یہ ایک بڑا، اور ان کو ضرورت پڑتی ہے، رینجرز کال ہو جاتی ہے، رینجرز آ کے، تو یہ رات دن جو چھاپے پڑ رہے ہیں اب اس میں تیزی آ جائے گی، اور اس میں مزید نام، بڑے نام، اب جیسے میں نے مصطفیٰ میمن صاحب کا نام پرسوں لیا تھا، ڈبل ایم، کہ وہ اب اور نام مزید ان پہ میں بات کروں گا۔ میں ذرا یہ آپ نے بتائی جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ، تو جوڈیشل کمیشن دیکھیں ایک بے مقصد سی تنازعات سے بھری ہوئی آپ کی ملکی سیاست کو مزید جس نے خراب کیا ہے، پراگنڈا کی۔ کوئی ایک آدمی ایسا نہیں ہے پورے ملک میں، مطلب کوئی اس رپورٹ میں مطلب پکوڑے کھا رہا ہوگا رکھ کے، کوئی ندی میں پھینک دی ہوگی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ لوگوں میں عام ہر آدمی، جس ملک میں 20 کروڑ آدمیوں کو یا 18 کروڑ آدمیوں کو پتا ہو کہ دھاندلی ان کی آنکھوں کے سامنے ہوئی ہے، وہاں ناچنا گانا سیر کرنا، مطلب عمران خان جو ہے وہ ایک ڈپریسو فیز میں چلے گئے ہیں۔ ان کو ڈپریسو فیز میں رہنا چاہیے ویسے فی الحال تھوڑے دن، تاکہ ان کو پتا چلے کہ ان کے ساتھ ہاتھ کس نے کیا ہے، جو میں بار بار بات کر رہا تھا۔ یہ جو منظم، میں صرف آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جو لفظ منظم ہے نا، منظم کا لفظ، یہ اس کا اوریجنیشن، اس کی جو اسٹارٹ ہے نا، یہ مسلم لیگ نواز کی طرف سے تھا، ان کی ٹیم کی طرف سے تھا، اسحاق ڈار صاحب کی ٹیم ادھر سے تھا کہ منظم کا لفظ ایڈ کریں، اور ادھر سے جو ٹیم تھی پاکستان تحریک انصاف کی، وہ جو مذاکرات کر رہی تھی، تو ایک اس کے جو اہم رہنما تھے وہ لندن تھے اتفاق، انہوں نے کہا خبردار میرے واپس آنے تک میں آؤں تو بات آگے بڑھانا، کیونکہ کچھ ٹیم کے لوگ اس پہ سخت ان کو اعتراض تھا کہ منظم کا لفظ نہ ڈالیں، لیکن پھر یہ منظم کے لفظ کے اوپر، کیونکہ ان کی حیثیت بہت زیادہ ہے، جہانگیر ترین صاحب ہمارے انتہائی محترم ہیں، انہوں نے پھر مناسب سمجھا اور انہوں نے منظم کا لفظ پہ باقی سب ایگری کر گئے، اور پھر عمران بھی ایگری کر گئے۔ تو وہ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ عمران، جیسے میں نے کل بھی مشورہ دیا تھا نا کہ تھوڑا سا پیچھے جا کے وہ ایونٹس کو، سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ افتخار چودھری اور رمدے صاحب کا نام کس نے بتایا تھا؟ عمران تو ہاسپٹل میں تھے، تو یہ کس نے بتایا تھا کہ رمدے صاحب اور افتخار چودھری صاحب جو ہے وہ دھاندلی کر رہے ہیں منظم؟ کیونکہ ہمیں یہ بات نہیں پتا چلی، ہمارا تو خیال ہے کہ پورے ملک میں جہاں جہاں جس کا، تو یہ نام کس نے عمران کو بتایا، عمران اس کو پکڑے، ان کو پوچھے، اور پھر یہ کس نے کہا کہ ان کو نہ بلایا جائے کورٹ میں؟ دیکھیں نا، یہ اب یہ بہت ساری باتیں عمران کو سوچنی ہے کہ کیا یہ کیسے ہوا ہے سارا معاملہ۔ حفیظ پیرزادہ صاحب کو کس نے کہا کہ آپ لے کر آئیں؟ حامد خان صاحب کیوں کہہ رہے تھے کہ یہ نہیں ہے، کہا کس نے؟ اور یہ بات عمران اس بات پہ غور کرے کہ کیا افتخار چودھری صاحب اور رمدے صاحب کا اس کے علاوہ بھی پی ٹی آئی کے کسی لیڈر نے نام لیا ہے، یا صرف اس نے؟ کیونکہ ایک دیکھیں، میں کوئی بات ایسی بات نہیں کہنا چاہ رہا، لیکن اس بات کو عمران ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی صفوں میں ایسے لوگ ہوں جو عمران خان کو عدالت، جب آر او کہتے ہیں نا عدالت ہوتی ہے، پوری عدالتیں ہوں، یعنی پورا عدالتی سسٹم، تو آر او کا الیکشن کہہ کے وہ زرداری صاحب تو چپ ہو گئے تھے، اس کے بعد عمران نے ہی عدالت عدلیہ کو، یعنی عمران نے ایز اے پرسن، باقی آپ لوگ دیکھیں تو بڑے محتاط ہوتے ہیں، بڑے پرسکون، کوئی بات نہیں کرتا زیادہ، تو وہ اب یہ جو افتخار چودھری صاحب کا معاملہ، یہ کس نے چھڑا؟ یہ کس نے عمران اور افتخار چودھری صاحب کو ایک دوسرے کے اگینسٹ پچ اپ کیا؟ افتخار چودھری صاحب کو بھی سوچنا چاہیے، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ کس نے ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کر دیا، اور اس کے نتیجے میں پی ٹی آئی میں کیا کوئی ایسے لوگ ہیں
جو عمران کو 62-63 کے تحت آگے الیکشن میں ڈسکوالیفائی کروا کے خود ڈارک ہارس بننا چاہتے ہیں. یہ مختلف تھیوری چل رہی ہیں اور یہ آج کی نہیں چل رہی, یہ بہت پہلے سے چل رہی ہیں کہ عمران ہو سکتا ہے آگے فیوچر میں قائد ہوں اور وزیر اعظم کسی اور کو بننا پڑے گا. یہ ایک تحریک انصاف کے بارے میں کافی عرصے سے اسلام آباد کے جو سرکلز ہیں ان میں یہ بات چلتی ہے. عمران کو بہت ساری چیزیں اب دیکھنی ہے بیٹھ کے, اور یہ خاص طور پہ دیکھنا ہے کہ یہ رپورٹ کن لوگوں کو پتا تھی اور اس کو کیوں نہیں بتائی گئی. کوئی چترال میں رہے, کوئی کراچی میں تھا, کوئی ادھر تھا, کوئی ادھر تھا, اور اتنی دیر کیوں لگی اس کو آنے میں, اور یہ کیوں لکھوا دیا گیا کہ جیسی بھی رپورٹ ہوگی جو بھی کچھ ہوگا ہم اس کو مانیں گے. اور وہ مطلب عمران اپنی کور کمیٹی کے اجلاس میں, میری آج ان کی کور کمیٹی کے لوگوں سے, بہت اہم لوگوں سے بات ہوئی, انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہم بات نہیں کر سکتے کھل کے, آپ کہہ دیں. اور یہ تو میں نے کہا تم خود کیوں نہیں کہتے ہو, تو کہتے ہیں جی وہ بس ہم نہیں کہہ سکتے. میں نے کہا تھوڑی بہت تو کوئی جمہوریت کو آپ کہتے ہیں نہیں, بس عمران جو ہے نا وہ. ایک اور پہ بات انہوں نے مجھے ایک دو لوگوں نے کہی, جہانگیر ترین صاحب میرے دوست ہیں, مطلب ان سے محترم ہیں, لیکن باتیں جو ہو رہی ہیں نا جو پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں وہ عجیب باتیں کہہ رہے ہیں, اور کور کمیٹی کے ممبر کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جہانگیر ترین صاحب کو پچھلے 2-3 دن سے ایم کیو ایم نے ان پہ تنقید شروع کی ہے. اس سے پہلے مسلم لیگ نواز نے, حکومت نے کبھی تنقید نہیں کی جہانگیر ترین صاحب پہ, اور جہانگیر ترین صاحب پہ اب وہ جتنی تنقید حکومت کرے گی نا تو عمران اتنا ہی, جو عمران کی عادت ہے, عمران اتنا ہی جہانگیر ترین صاحب کو ڈیفینڈ کرے گا. ٹھیک, اور جتنا وہ جہانگیر ترین صاحب کو ڈیفینڈ کرے گا اس کے نتیجے میں ڈیویژن اور بڑھنا شروع ہو جائے گی. تو یہ ایک عجیب سی, لیکن پی ٹی آئی کا اندرونی معاملہ ہے, پی ٹی آئی کا اندرونی معاملہ ہے. کل قومی اسمبلی کے اجلاس میں حکومت جو ہے وہ پہلے دیکھے گی, پھر اس کے بعد وہ اس بات کو بھی ایجنڈے میں رکھا گیا ہے نا کہ کیا ان کی رکنیت معطل کر دی جائے یا نہ کر دی جائے 40 دنوں میں. تو ایک طرح سے ہاں مطلب ایک طرح سے ان کو یعنی عجیب سے انداز میں حکومت لا رہی ہے جو ان کو نہیں لانا چاہیے, جو حکومت کو نہیں لانا چاہیے. اور پی ٹی آئی کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ان سے کیا غلطی ہوئی. اچھا, اب یہاں پر ایک اور گروپ بیٹھا ہے, ایک اور گروہ بیٹھا ہے, وہ بھی کس کھیل پہ لگے ہیں. یعنی عمران جیسی جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ آئی تو وہ انہوں نے پھر 2 سابق جنرل, 2 ریٹائرڈ جنرل وہ چھیڑنا شروع کر دیا ذکر, اور اس کے نتیجے میں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے جو تعلقات جو کبھی دب جاتے ہیں, کبھی چھپ جاتے ہیں, کبھی سامنے آ جاتے ہیں, وہ پھر یہاں ہو جاتے ہیں کہ یہ تو دل میں رکھ کے بیٹھے ہوئے وہی بات, اور وہ بات بھول جاتے ہیں کہ جنرل ظہیر جب ڈی جی آئی ایس آئی تھے اور دھرنا ہو رہا تھا تو راحیل شریف صاحب ہی آرمی چیف تھے, اور ماشاء اللہ لگانا ہوتا تو راحیل شریف صاحب سے بہتر اس دن کوئی رات نہیں تھی. مطلب یہ ایک عجیب سی بات ہے. ہو سکتا ہے کوئی ایسی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جنرل ظہیر, یا میں تو زندگی میں نہیں ملا جنرل ظہیر سے, جنرل ظہیر یا جنرل پاشا نہیں تھے یا تھے, اس سے ہٹ کے یہ جو بیچ میں فورسز تناؤ کریٹ کر رہی ہیں نا, اس میں ہمارے میڈیا کے بھی بہت سارے لوگ ہیں, شروع ہو گئے ہیں وہ 2 سابق جنرل, ان کو لے کر آؤ, ان کو تحقیقات شروع کرواؤ, شہباز شریف صاحب, تو اس کے نتیجے میں میرے خیال سے وہ ایک عجیب سا کشیدہ ماحول ہے اس کا. میں بات آگے بڑھانے سے پہلے یہ مئی کے اندر یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, مئی 27 مئی غالباً یہ جولائی میں آئی رپورٹ, جولائی کے آخر میں تقریباً. اب اس وقت طاہر القادری صاحب نے, یہ طاہر القادری صاحب بھی ایک عجب بات کبھی کبھی کر جاتے ہیں. آپ کو دیکھیں ان کی سیاست سے اختلاف ہو یا نہ ہو, عمران خان کی تحریک انصاف کی پالیسی پہ, آپ ان کی قانونی جنگ پہ, آپ جیت گئے, ہم ناچ رہے ہیں, ہم گا رہے ہیں, ان دونوں کا پرنسپل ٹھیک تھا, اصول ٹھیک تھے, حکمت عملی غلط ہوئی, سب کچھ غلط ہوا, یہ الگ بات ہے. دھاندلی زدہ غلیظ ترین الیکشنز تھے, ٹھیک ہے, اور یہ پوری قوم اس کو مان چکی ہے. آپ پوری قوم کا جو شعور ہے نا, وہ کاغذ کے 4-5 ٹکڑے یا کوئی 18-20 ٹٹو بٹو خرید کے میڈیا پہ بٹھا کے آپ ان کا شعور نہیں خرید سکتے. دھاندلی زدہ الیکشن تھے, کانٹروورشل الیکشن تھے, اور ہمیشہ کانٹروورشل کہلائیں گے. آپ کسی چڑیل کے منہ کے اوپر آپ آٹا مل دیں تو اس سے وہ, یہ ایسے نہیں ہے, ٹھیک ہے. جو غلاظت اس الیکشنز میں ہوئی ہے, ہوا کیا ہے بس کہ انہوں نے جو ٹی آر اوز بنائے ہیں, ان ٹی آر اوز میں انہوں نے منظم کا ورڈ ڈال کے اور عدالت کو
ہاں BTO آرز میں، اور عدالت کے ہاتھ پیر انہوں نے باندھ دیے اس کمیشن کے، انکوائری کمیشن کے، وہ جا نہیں سکے آگے۔ فرانس میں ویسے سنا ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک سسٹم ہے وہاں پہ کہ جج خود نکل جاتے ہیں، ان کو پتا ہو نا، وہ خود نکل کے تحقیقات کرتے ہیں، باہر وہ ملتے ہیں لوگوں سے خود، لیکن ہمارے یہاں جو کہ سسٹم نہیں ہے عدالت میں اس طرح کا، تو عدالت اس سے زیادہ جتنی ان کے سامنے شہادتیں آئیں۔ اب جیسے اردو بازار کی باتیں ہوئی کہ اردو بازار سے بھیجے گئے، یعنی آپ پوری رپورٹ پڑھیں نا تو اس میں لگتا ہے مجرم ہے، 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 آخر میں ہم ان کو باعزت بری کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے رپورٹ کسی اور نے لکھی ہے، اس کا کنکلوژن کسی اور نے لکھا ہے۔ تعلق قادری صاحب نے جو بات کی تھی نا مئی میں، میں چاہ رہا ہوں وہ اگر کلپ پلے ہو جائے تو آپ اس کلپ کو سنیں اور پھر اس کے بعد آپ سوچیں کہ یہ عمران خان نے یہ کلپ کیوں نہیں سنا تھا اس وقت۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، ایک مرتبہ اپنے ناظرین کو بھی یہ کلپ سنوا دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ کلپ آپ بھی دیکھیے۔ ہم نے تو اس وقت 2013 میں شرکت نہیں کی تھی یہ کہہ کے کہ یہ سسٹم کبھی فیئر ریپرزنٹیشن ٹو دا پیپل آف پاکستان نہیں دے سکتا، اس وجہ سے عدم شرکت کی تھی، اور پتا تھا کہ یہ دھاندلی کا نظام ہے، دھاندلی کریں گے۔ اب جو جوڈیشل کمیشن بنوایا گیا ہے، میں ایک رتی برابر بھی اس سے کسی خیر کی توقع نہیں کرتا۔ یہ کلین چٹ دے گا، یہ JIT ہے، بس یہ سمجھیں، یہ ایک جوڈیشل کمیشن کے نام پہ ایک شریف سلطنت کی JIT ہے ایک طرح کی، اور وہ اس کا فیصلہ پہلے بتا دیتا ہوں آپ کو جو اس میں لکھا ہوگا، وہ پارٹلی مختلف کانسٹیچوئنسیز کی تعمیروں کا ذکر کریں گے، پارٹلی فلاں جگہ ووٹ کم ہوئے، گنتی ایسی نہیں ہوئی، آئیڈینٹیفائیبل نہیں ہیں ان کے ID کارڈز، فلاں اس طرح کی چیزیں کرے گی، اور الٹیمیٹ اس کو کہیں گے یہ irregularities ہیں اور یہ لوکل کمزوریاں ہیں، ناقص انتظامات ہیں، اور یہ ہر الیکشن میں ہوتا ہے۔ کوئی سسٹمیٹک پلاننگ کے ساتھ کوئی یہ دھاندلی نہیں ہوئی جو الیکشن کو کل عدم کرے، لہٰذا الیکشن ٹھیک ہے، بس یہ فیصلہ ہے، دیٹس اٹ۔ جی ڈاکٹر صاحب، عمران خان صاحب کا دھیان کیوں نہیں گیا پھر اس جانب؟ ویسے یہ بڑی کمال کی بات نہیں ہے، یعنی وہ مئی میں کہہ رہے ہیں تعلق قادری صاحب کہ سسٹمیٹک منظم دھاندلی ثابت نہیں ہوگی، بس وہ یہ کہیں گے کہ جی سب کچھ غلط ہوا، یہ بھی غلط ہوا، وہ بھی غلط ہوا، وہ بھی غلط ہوا، لیکن منظم دھاندلی نہیں ہوگی۔ وہ مئی میں قادری صاحب اس الیکشن کمیشن کی بالکل ایگزیکٹ وہ اے والی ایگزیکٹ کمپنی کی بات نہیں کر رہا، جعلی ڈگری والی، وہ بالکل ایکوریٹ اس کی رپورٹ بتا رہے ہیں۔ اب دیکھیں بات وہی ہے کہ آپ تحریک انصاف کی سیاست، عمران خان کیسے بولتا ہے، عمران خان کیسے چلتا ہے، عمران خان کو سیاست نہیں آتی، عمران خان جو مرضی آپ کہہ لیں، جو مرضی آپ کہیں، عمران خان نے یوں غلط کہا، عمران خان نے OA کیوں کہہ دیا، عمران خان نے یہ ساری باتیں درست تسلیم۔ بات یہ ہے کہ جو بنیادی اس کا پوائنٹ ہے وہ صحیح ہے، اور وہ یہ ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی۔ غلطی کہاں پر ہے کہ کیا وہ منظم تھی؟ نہیں، یہ غلطی۔ پھر دوسرا یہ کہ وزیر اعظم، جو میں پوچھتا رہا کہ وزیر اعظم استعفیٰ کیسے دیں گے؟ پھر آرمی چیف جس دن رات کو انوالو ہو گئے تھے تو عمران میکسیمم اس دن اپنی کنڈیشن بنوا لیتے تو، اور پھر لوگوں کے اندر یہ ایک عام تاثر کے جو طریقہ کار تھا بات کرنے کا، لوگوں کو اس طرح مخاطب نہیں کرنا چاہیے تھا، لوگوں نے اس کو، یعنی وہ ساری باتیں میری جگہ، میں ساری باتیں جتنے الزام لگ رہے ہیں عمران پہ، میں اور عمران کے ساتھ انتہائی کشیدہ تعلق ہے، بلکہ باقی پارٹیوں سے بائی دا وے میرے تعلقات بہتر ہو گئے ہیں، جیسے ہم عموماً ہو جاتے ہیں، وہ اندازہ ہو ہی رہا ہوگا، تھوڑی دیر میں جب میں سندھ کی طرف آؤں گا تو سب کو اندازہ ہو جائے گا، لیکن یہ ہے کہ وہ جو پرنسپل ہے نا، جو پرنسپل اسٹانس ہے، دیکھیں آپ کو کسی کی شکل بری لگ رہی ہے، کسی کی سٹائل، وہ الگ بات ہے، پرنسپل اسٹانس اصول درست ہے، بالکل صحیح۔ دیکھیں نا، جو آپ اگر تاریخ اٹھاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں ارسطو نے یہ کہا اور شیکسپیئر نے یہ کہا اور چرچل نے یہ کہا اور بکرات نے یہ، سقراط نے، تو کیا آپ پہلوؤں کی تصویریں دیکھتے ہیں؟ نہیں، ان کی بات پڑھتے ہیں نا آپ، شیخ سعدی نے کیا کہا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران دیکھنا یہ وہ ایک میرا خیال سے ایک کہا جاتا ہے کہ وہ نمک کی کان میں آپ جائیں تو نمک بن جاتے ہیں۔ اب ہوتا ہے یہ ایک کوئی جیسے یہ چھوٹا موبائل فون ہے، اس کو آپ چھوڑ کے آ جائیں کھیوڑا کی کان، پتہ نہیں آپ کو، نمک کی کان میں چھوڑ کے آ جائیں آپ، کچھ عرصے کے بعد جائیں، چند مہینوں یا سالوں کے بعد، یا تو وہ یہ نمک بن چکا ہوگا، کہتے ہیں نا نمک کی کان میں نمک۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا
اس نظام میں، اس پورے سسٹم میں، کیونکہ یہ بات تو ہے کہ سرمایہ لگا ہے، یہ بات تو ہے کہ لوگ بیٹھ گئے ساتھ آکے، اچھا پیسہ، عمران کا ایک اور مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ عمران کہتا ہے میں پیسہ نہیں، تو کسی نے کہا جی وہ میں جہاز کر دیتا ہوں، کسی نے کہا میں ٹینٹ والے کر دیتا ہوں، کسی نے کہا میں گانے بجانے والا لے آتا ہوں، کسی نے کہا وہ لے آتا ہوں. ایک دن ایسا آ گیا جو میں اپنی آئی وٹنس بتاتا ہوں، پھر میں آتا ہوں سندھ کی طرف، میں ایک لمحہ سے لوں گا. ایک صاحب نے یہاں تک آفر کر دیا کہ جی مجھے جب یہ پرائم ٹائم پہ ٹی وی کٹ ہوگا نا، جی ٹی وی جب کٹ ہوگا، اور یہ ہوا طاہر القادری صاحب کے جلسے میں، ٹھیک، ایک بہت بڑی ملکی شخصیت نے کہا کہ جی وہ جس وقت یہ تقریر کا ٹائم شروع ہوگا تو میں ساتھ کھڑا ہوں گا آپ کے آگے. تو لوگوں نے کہا بھائی آپ کیوں آ رہے ہیں اوپر، آپ کا کیا تعلق ہے، آپ کے جوائن کرنے لگے تحریک. انہوں نے کہا نہیں میں صرف ساتھ کھڑا ہوں گا کیونکہ پوری دنیا میں جو کہ فوٹیج لائیو جا رہی ہے وہ تو میں بھی دیکھا جاؤں. تو ہاں، تو انہوں نے کہا بھائی، تو انہوں نے کہا میں ایسا ہے کہ 1 کروڑ روپے دینے کو تیار ہوں، صرف اس لیے کہ چند منٹ کے لیے، یعنی اس ملک میں آپ دیکھیں کہ سیاست کس لیول پہ چلے گی، چند منٹ کے لیے میں سارے ٹی وی چینلز پہ آ جاؤں، اس کے لیے میں 1 کروڑ روپے دینے کو تیار ہوں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، مجھے ایک بریک لینی ہے، بریک سے واپس آنے کے بعد اس پر مزید بات کرنا چاہوں گی، اور ساتھ ہی سندھ پر بھی. اب تحریک انصاف کیا کرے گی، بالکل، اور حکومت کیا کرے گی، اور سندھ میں اب پکڑ دھکڑ مزید شروع ہو رہی ہے. مصطفیٰ میمن صاحب کے بعد اب نام آ رہا ہے ریاض لالجی، ٹھیک، مزید نام بھی ہیں آپ کے پاس، عبید جتوئی، یہ سب جو ہیں یہ رسے ان کے گرد تنگ ہو رہے ہیں. کیپٹن اجاز ہارون پی آئی اے والا، ریاض لالجی، اور مصطفیٰ میمن، اور یہ آپ ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آنے کے بعد نتیجہ کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اور بالکل اس حوالے سے مزید بات کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب، سندھ میں اور معاشی دہشت گردوں پر بھی بات کریں گے، لیکن یہ جو آپ بات کر رہے تھے دبئی اور لندن کے تعلقات کے بارے میں، یہ کیا ہے؟ نہیں دیکھیں نا، کچھ لیڈیشپ دبئی بیٹھی ہے جی، اور کچھ لندن بیٹھی ہے، تو لندن سے آ جایا ہوگا کوئی مبارکباد کا پیغام. تو یہاں سے مجھے نہیں پتا جواب میں کیا کیا ہوگا. وہ ایک گانا، پتہ نہیں کون سی فلم تھی، پاکستانی فلم، اس کا گانا تھا کہ پیار کا وعدہ ایسے نبھائیں، جی میں بھولوں تو میں مر جاؤں، تو بھولے تو تو مر جائے. تو جواب ہی کیا ہوگا میرا خیال ہے کہ پیار کا وعدہ ایسے نبھائیں کہ میں بولوں تو بھی تو مر جائے اور تو بھولے تو بھی تو مر جائے. مطلب اس طرح کر کے کچھ تعلقات ہیں، مطلب دونوں صورتوں میں تو ہی مرے، مطلب میں نہ مروں، اس طرح کے تعلقات کچھ ہیں. تو گانے میں تھوڑی سی وہ ترمیم ہو گئی ہے. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ جو دو بڑی جو اصل خبریں نا، دیکھیں ایک یہ خبریں ہیں جس میں یہ آپ کی سیاسی قیادت الجھی ہوئی ہے، اور ایک وہ معاملات ہیں جو ریاستی معاملات ہیں. جی سب سے بڑی خبر جس میں دنیا انٹرسٹڈ ہے نا، دنیا اس میں کوئی یہ جوڈیشل کمیشن وغیرہ یہ ایسے ہی ہے، فضولیات ہیں. یہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ اس مہینے کے آخر میں بہت بڑی اچیومنٹ ہونے جا رہی ہے پاکستان میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ پاکستان ایک پرامن افغانستان کے لیے کوشش کر رہا ہے. وہ دوبارہ 2 پھر 1 پھر 2، یعنی پاکستان کا بیچ میں کردار، ادھر چائنا، ادھر امریکہ، اور ادھر پھر وہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں. چائنا میں نے کل کہا تھا ہو سکتا ہے اسلام آباد میں ہو جائیں، یہ بھی خبریں، لیکن یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور مجھے اس دن کا انتظار ہے کہ جب یہ واشنگٹن میں مذاکرات کریں، جا کے طالبان وہ کہیں اب ہمیں ادھر بلاؤ بھائی. اور اس دفعہ جو ہے یہ زیادہ امپورٹنٹ راؤنڈ ہے، کیونکہ اس میں اللہ کرے کہ وہ سیز فائر ہو جائے، یعنی جو خون ریزی ہو رہی ہے، کیونکہ اس میں یہ ڈیمانڈ رکھی جائے گی کہ چلے ڈائیلاگ شروع ہو گیا تو خون ریزی کم ہو یا اس کو وائلنس کو کم کیا جائے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور اسی طرح سے پریزنرز کا کچھ ایکسچینج بھی ممکن ہے، یا ان کو چھوڑے جانا، کچھ طالبان لیڈرز کا نام لسٹوں سے نکال دیا، جو بات آگے بڑھی، جو بہت ہی اچھا ہے. اب آپ ایک اور، اس سے پہلے کہ میں آؤں، آپ ذرا حالات دیکھیں دنیا کے کہ اس وقت مغرب، آپ ذرا تصور کریں، مغرب القاعدہ سے ڈائیلاگ کر رہے ہیں، القاعدہ سے، امریکہ سمیت عالمی قوتیں القاعدہ سے ڈائیلاگ کر رہی ہیں، کیونکہ القاعدہ، سوچیں اسامہ بن لادن کے ساتھ امریکہ ڈائیلاگ شروع کرنے لگا ہے، کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہتر ہے داعش سے، داعش زیادہ بڑا خطرہ ہے القاعدہ کا. تو اب اسامہ بن لادن والی القاعدہ یعنی تلاش ہو رہے ہیں ایمن الزواری کے، ان کے ساتھ چینلز کھولے جائیں، اور کھل بھی گئے چینلز. اس میں کل بات کروں گا. یعنی یہ وقت بھی آنا تھا کہ دنیا اس طرح چینج ہوتی ہے، اور یہ گراؤنڈ، یہ زمینی حقائق ہیں، یہ حقائق کو چینج ہوتے رہتے ہیں. اور یہ ان تمام لوگوں کی ان نظریات جو خون ریزی ہوگی، پاکستان یہ کرے گا، پاکستان یہ، ہمارے ابھی تو بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کو تو ویسے ہی شرم غیرت اگر جو کہ نہیں ہے ان میں، اگر کہیں ہے تو وہ تو ویسے مر جائیں.
اور میں یہ دیکھ رہا تھا جیسے میں نے کل کہا نا کہ کل جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ ہے، کوئی تعلق نہیں، پھر فوج کو گالیاں، اس کو پیچھے تھا، یہ مطلب یہ لوگ یہ جو انہوں نے اپنی موت خود ہی مر جانا ہے یا طبعی موت مر جانا ہے یا یہ جل جل کے کروڑے مر جائیں گے، پاکستان نے انشاءاللہ آگے بہت جانا ہے انشاءاللہ تعالی. اور یہ میں ایسے ہی نہیں بات کر رہا، یہ لوگ نے پاکستان نازک حالات سے گزر رہا ہے، میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا، میں پہلی دفعہ ہی بات کہتا ہوں. اور میں آپ کو یقین سے مطلب میں بڑا کم کئی لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ پریشان نظر آتے ہیں، میں پریشان ہوتا ہوں، ایگزاسٹ ہو جاتا ہوں، یہ تھکا ہوتا ہوں دن میں کسی کام سے. ادروائز پاکستان زبردست جا رہا. اب یہ دیکھیں نا کہ یہ جو کل گوادر والا جو تھا تو میں فگرز پڑھ رہا تھا، میرے لیے حیران کن تھی کہ وہ اس میں یہ جو سڑکوں کا نیٹ ورک بننا ہے وہ بننا تھا 870 کلومیٹر کی سڑکیں بننی تھی وہ گوادر سے آگے، اور اس میں سے 502 کلومیٹر بن گئی ہیں جی. یعنی کام تیزی سے ہو رہا ہے، اور تیزی کے ساتھ وہ نیٹ وہ چمن اور انڈس اور وہ سارا کام زبردست طریقے سے جاری ہے، اور یہ انشاءاللہ تعالی آگے جائے گا. اور پھر میری گزارش ہے وہ جو ہمارے دوست ناراض دوست ہیں ان سے بھی، اور ڈاکٹر اللہ نظر خاص طور پہ کیونکہ وہ گراؤنڈ پہ ہیں، کہ دیکھیں اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، ورنہ الٹیمیٹلی کچھ حاصل نہیں آئے گا. یہ انہوں چیزوں نے تو جانا ہے آگے، یہ بننی ہے انشاءاللہ، اور سازشیں بھی ہوتی رہیں گی، سب کچھ ہوتا رہے گا، لیکن آپ لوگ مارے جائیں گے، بیچ میں مارے جائیں گے، پکڑے جائیں گے، زندگی ضائع کر دیں گے. بہترین وقت ہے کہ آ کے ڈائیلاگ کر کے حکومت بیٹھی ہے، پارٹیاں بیٹھی ہیں، ہم لوگ بیٹھے ہیں، اب مطلب کوئی ظلم نہیں ہوگا کسی کے ساتھ. لوگ سب کلارمی چیف نے یہ بھی کہا ہے کہ ہر حال میں بنائیں گے، نہیں وہ تو بنے گا انشاءاللہ، بن رہا ہے، وہ بنے گا، کیا بن رہا ہے، بنے کس کو پیغام دیا ہے کہ ہر حال میں بنائیں گے؟ نہیں سب بڑے واضح الفاظ میں بولا ہے. دھماکے ادھر ادھر چھوٹے موٹے پٹاخے چل اب کتنا کم ہو گئے ہیں، یہ بہت کم ہو گئے ہیں. بس یہ ہوتا ہے کہ وہ اچانک راکٹ فائر ہو گئے پہاڑ سے کر کے، مگر لوگ تنگ آ گئے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں ترقی ہو رہی ہے، موقع مل رہے ہیں، ان کا روزگار بنے گا، ان کی تو وہ ایک آگے کی طرف جا رہا ہے ملک. وہ تو اس میں دیر لگے گی، اس میں چند سال لگیں گے راتوں رات، لیکن آگے جا رہی ہیں چیزیں. ٹھیک ہے نا. کراچی میں بھی حالات بہتر ہو رہے ہیں. اب آپ آ جائیں کراچی کے اندر جو میں نے بات کی تھی، سندھ کے اندر اب آ رہے ہیں جناب یہ جو چھاپے پڑ رہے ہیں، جو ایف آئی اے کر رہی ہے، پیچھے پیچھے رینجرز کی ضرورت پڑ رہی ہے. آگے دیکھیں نا گنڈے بدماش تو بیٹھے ہیں، ایف آئی اے کے آفیسر جاتے ہیں، وہ لچے لپنگے سارے کھڑے ہو جاتے ہیں، ریکارڈ نہیں دیں گے، ریکارڈ نہیں، پھر رینجر آ جاتے ہیں پیچھے سے. تو یہ اس طرح معاملہ چل رہا ہے. اب اس میں نام آ رہے ہیں، بڑے بڑے نام آ گئے، کئی پکڑے جائیں گے، اور افسران کے نام جاتا تھا کہ ان کا ایک تو میں نے نام لیا تھا مصطفیٰ میمن صاحب کا. مصطفیٰ میمن صاحب سے ملاقات کو مجھے شرف حاصل ہو چکا ہے ایک دفعہ، بڑے شریف لوگ نظر آئے مجھے وہ، لیکن مسئلہ یہ کہ ان کے فائلز کھلی ہوئی ہیں اور آگے بڑھ چکی ہیں، ان کے معاملات آگے بڑھ چکے ہیں. وہ جہاں بھی کہیں ہیں مصطفیٰ میمن صاحب، دیکھیں جب تک پکڑے نہیں جائیں گے، پکڑے تو جائیں گے، چاہے دبئی میں بیٹھے ہوں گے یا لندن میں ہوں گے، ان کو جہاں بھی ہوں گے ان کو پکڑا جانا ہے اگلے چند دنوں میں. تو اگر وہ آ کے کہیں اپنا بیان کرنا چاہیں، وضاحت کرنا چاہیں کہ ان کے یہ جو اپارٹمنٹ سے، اچھا آج کی سب سے بڑی خبر، میں سوری میڈیا کے لیے سب سے بڑی، ایان علی واپس پہنچ گئی ہیں اسلام آباد کراچی سے، مگر میڈیا نے کور، میڈیا کو کیا ہو گیا ہمارے میڈیا کو، ایان علی کو کور ہی نہیں کیا، 4 گھنٹے وہ یوں چل رہی ہیں ایسے. بہرحال وہ واپس آ گئی، کل ان کی بھی پیشی ہے، یہ مطلب یہ بھی بہت بڑی خبر ہے میڈیا کے لیے. ایان علی دوبارہ عدالت آئیں گی صبح، تو ذرا صبح ٹی وی لگا کے سب جو بھی پاکستان کے لوگ ہیں وہ جاگتے رہیں، دیکھتے رہیں، ایان علی دوبارہ پیش ہوں گی عدالت میں. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ مصطفیٰ میمن صاحب کی ان کے میزبان کراچی میں مصطفیٰ میمن صاحب، اور اعلیٰ ترین سندھ کی سیاسی شخصیت کے وہ فرنٹ مین، اور پھر وہی جمیرہ پارک میں ان کے 31,370 مربع فٹ اراضی، جو کہ 60 ارب 80 کروڑ روپیہ بنتا ہے مصطفیٰ میمن صاحب کا. یہ ایک پراپرٹی ہے انٹرنیشنل سٹی دبئی. ان سے رابطہ ہوا تھا انڈائریکٹ، اور اگر وہ آ کے وضاحت کرنا چاہیں یا کوئی بتانا چاہیں کہ بھئی یہ میرے نہیں ہے کیا تو، ورنہ ادروائز مصطفیٰ میمن صاحب جو بھی ہیں جہاں بھی ہیں وہ دھر لیے جائیں گے عنقریب. یہ ان کے اوپر سارا کام وام مکمل ہے، اور یہ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. وہ جو ہڈی والا ڈاکٹر بھاگا ہوا ہے جس نے وہ بھیجا، وہ بھی پکڑا جائے گا. وہ اس کا تو اتنا پوری پی ایم ڈی سی رو رہی ہے، یعنی ضیاء الدین ہاسپٹل کا مالک، اتنی زبردست فیملی کا آدمی، ہڈی والا ڈاکٹر. اب میں اس کا نام نہیں لوں گا، لیکن نام لینے سے کیا بچ جائے گا؟ ایسا نہیں. وہ پیٹرولیم کے کھاتے اس کے لوٹ مار کر کے، اور وہ پاکستان ٹوٹ رہا ہے، پیسہ دو مجھے جلدی یہاں سے، نکلو بھاگو، خدا نہ خاصا. یہ وہ چوروں کا وہ ٹولہ ہے. کینیڈا کا پاسپورٹ لیا ہوا، ادھر کا، وہ سارے جو جہاں ہیں وہ انہیں سڑک کر کے پکڑے جائیں. اب اس میں جو نام ایڈ ہو گئے ہیں، جو آج نام ایڈ ہو گئے ہیں، وہ ہو گئے ہیں محترم کیپٹن عبید جتوئی. یہ عبید جتوئی جو ہیں، یہ پٹاروں میں ایک اعلیٰ ترین سیاسی شخصیت کے کلاس فیلو رہے ہیں ایک زمانے میں،
اور اس کے بعد یہ فرسٹ آفیسر سے آگے بڑھ نہیں سکے. 77 میں شاید انہوں نے پی آئی وغیرہ جوائن کی, آگے بڑھ نہیں سکے. لیکن پچھلے 5-7 سالوں میں جو پی آئی اے کا بیڑا غرق ہوا, اچھا ان کا طریقہ واردات بڑا اچھا رہا, کیونکہ انہوں نے آگے اپنے ایم ڈی کو ایک ایم ڈی لگایا جس نے آدھی لوٹ مار کر کے پیچھے بھیجا, اس کا نام تھا اعجاز ہارون. یعنی اعجاز ہارون نے اس کو اس وقت ہٹایا گیا جب پورے پی آئی اے کے ملازمین نے اس کو جوتے مار مار کے ہڑتال کر دی وہاں, تو اعجاز ہارون نے وہاں اس کو ہٹایا گیا. وہ بھی اعلیٰ ترین شخصیت کا پٹارو کا کلاس فیلو تھا, وہ پی آئی اے کھا گیا. اور جتنے دن ہٹایا گیا وہ ٹرکش ایئر لائن میں اس نے جا کے جاب کی, اور اس کے بعد وہ جتنے پروفیٹیبل روٹس تھے پاکستان کے, وہ جو پروفیٹیبل روٹس تھے وہ ہمیشہ بائیڈریٹلی آپ ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں. تو اتنا بیڑا غرق ہوا پی آئی اے کا, وہ پوری کی پوری فائلز ہیں. لیکن آپ صرف اس بات سے اندازہ لگائیں کہ یہ میں تو پیپرز پڑھ کے سمجھ ہی نہیں آ رہا. یعنی انہوں نے پھر ان کے ساتھ جب یہ گئے تو ندیم یوسف زئی آ گئے. ندیم یوسف زئی جو ہیں انہوں نے وہ سول ایویشن سے اٹھا کے وہ عبید جتوئی صاحب کے ساتھ تھے, وہ 777 جہاز اڑا رہے تھے انہوں نے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب ان کی گورنمنٹ گئی ہے اور وہاں پر سیکٹری ڈیفینس نے کام اپنا شروع کیا ہے, تو یہ پتا چلا کہ مطلب میں فگرز پڑھ کے پریشان ہو رہا تھا. 26.526 ارب روپے کا نقصان ہوا, اور دوسری جو فگرز آ رہی ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ہیں. اور اس میں بے شمار لوگ, 2000 لوگ ایسے بھرتی ہوئے جن کے پاس ڈگریز ہی نہیں تھی. اور فضل اللہ پیچوہو تھے, وہ سول ایویشن کو بطور چیف لگا دیا فوراً اس کے بعد. تو یہ پی آئی اے کا پورا جو کھاتا ہے اعجاز ہارون کو ہتھکڑیاں لگیں گی. یہ فضل اللہ پیچوہو اور یہ سارے جتنے ہیں, اور یہ عبید جتوئی, یہ پیچھے بیٹھ کے جنہوں نے لوٹ مار کی ہے, عبید جتوئی جدھر بھی ہیں کہیں وہ پکڑے جائیں گے. عبید جتوئی صاحب جو ہیں, اور یہ ان کا نام مصطفیٰ میمن, عبید جتوئی اور اعجاز ہارون, اور پی آئی اے کے جتنے لوگ ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ ان کے پاس فردر کوئی انفارمیشنز ہوں ان کی, تو وہی جو اکنامک ٹیررسٹ کی جو ای میل آئی ڈی تھی, کا جو میری ای میل آئی ڈی ہے اکنامک ٹیررزم, وہ اگر ای میل آئی ڈی اس کے اوپر آپ ڈیٹیلز بھیج دیں. لیکن آلریڈی فائلز چکی ہیں, ان کی بن چکی ہیں. یہ انہوں نے پکڑے جانے اور انہوں نے بتانا ہے کہ انہوں نے کس کے لیے یہ کام کیا. تو یہ ایک تو ہو گئے عبید جتوئی صاحب, ایک ہو گئے آپ کے یہ اعجاز ہارون, اور ایک ہو گئے یہ یوسف زئی, ندیم یوسف زئی جو اس کے بعد ایم ڈی بنے, اور انہوں نے جہاز گراؤنڈ کر دیے, بیڑا غرق کیا. تیسرا نام جو ہے وہ ریاض لال جی, وہ چاول بیچنے والا ایک شخص جو چاول بیچتا تھا 80 کی دہائی میں, اور اس کے بعد وہ کوئی رائس سکینڈل آیا RECP شاید کر کے, اور وہ 90s کے اندر ملک سے بھاگ گیا ریاض لال جی. اور ریاض لال جی جو ہے وہ بھاگا رہا ملک سے, اور اس کے بعد کوئی مارک رچ نام کا کوئی بندہ تھا امریکن, اس کے ساتھ اس نے فراڈ کیا تھا. پھر وہ خبر ملی کہ وہ بندہ جو تھا وہ اسرائیلی نیشن ہو گیا, اس نے پتہ نہیں تھرڈ پارٹی کی طرح کمپنی بیچی. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جیسے آئی ہے, ریاض لال جی اوپر سے ٹپک گیا. اور یہ عباس اسٹیل کے نام سے انہوں نے, آج میں شہری رحمان صاحبہ, یہ سینیٹر شہری رحمان اب لیول دیکھیں, وہ کہہ رہی ہیں وہ جی وہ اسٹیل مل کے اندر بڑا نقصان ہو گیا. یہ انہوں نے جو کیا ہے پچھلے 5 سالوں کے دور میں. اور ریاض لال جی صاحب جو ہیں, انہوں نے عباس اسٹیل کے نام سے انہوں نے اپنی کمپنی بنائی, اس میں ان کی پوری فیملی انوالو ہوئی, اور اربوں کا, یہ میں کل اس پہ ڈیٹیل بتاؤں گا کیونکہ وقت شاید, آج تو میں صرف نام بتا رہا ہوں. اربوں روپیہ اسٹیل مل کا پہلے جب یہ آئے تو پڑا ہوا تھا, اس کے بعد یہ کھا گئے, اور انہوں نے کہا کہ اسٹیل مل کا کام بند ہو گیا ہے. وہ سارے جو پیلٹس تھے وہ اسٹیل پیلٹس ان کی کمپنی کو بکتے رہے, ریاض لال جی کی. اس کے بعد انہوں نے کہا جی پیسہ ختم ہو گیا, بند ہونے والی ہے, تو گورنمنٹ سے انہوں نے بیل آؤٹ کروایا, اربوں روپیہ اور لیا کہ جی ہمیں بچائیں. نہیں, پہلے بیل آؤٹ کروایا, وہ پیسہ پڑا ہوا تھا وہ کھا گئے سارا. اس کے بعد بیل آؤٹ کروایا, اور بیل آؤٹ کروانے کے بعد جب حکومت جا رہی تھی پیپلز پارٹی کی, تو پھر وہ ایک اور دوبارہ بیل آؤٹ کروا لیا کہ ہم پھر خسارے میں چلے گئے. اور اس کی تعداد اور اس کی فگر جو ہیں وہ کل ہم ڈسکس میں کروں گا اس کو ڈیٹیل میں. لیکن یہ ریاض لال جی, اعجاز ہارون, ندیم یوسف زئی, عبید جتوئی, مصطفیٰ میمن, یہ سارے کے سارے بی کیٹیگری کی طرف معاملہ جا رہا ہے. اور یہ اب پکڑے جائیں گے, اور پکڑ کے پھر یہ
میرا خیال ہے یہ میں نے عبید جتوئی اور ان کی بات کی تو وہ میرے خیال سے پی آئی اے والے پی آئی اے کا کرو جو ہے وہ خود بڑا کچھ ہوا کہ باہر کے کسی ملک میں تو سر ہمیں بیچے ہم پکڑ کے لاتے ہیں ان کو. انہوں نے اتنا خوار کیا. اور وہاں پہ جو خواتین کے ساتھ ہوا یہ وہ اسکینڈلز ہیں جو خواتین پائلٹس نے اس وقت شکایتیں کی, جس کو انہوں نے خواتین پائلٹس, ایئر ہوسٹسز, انہوں نے جو وہاں پر بدماشیاں کی ہیں, پراپر لفظ بدماشیاں پی آئی اے کے اندر اپنے وقت میں, اور وہاں پہ بھرتیاں ہو رہی ہیں. اور وہاں یہ فوٹوگراف نہ چلائیں کائنڈلی, دوسری بچیوں کی تصویریں آنا مناسب نہیں ہوگی, یہ نہ چلائیے, میری گزارش ہے پروڈیوسر سے. انہوں نے پی آئی اے کا بیڑا غرق کیا, اور پی آئی اے کو جب یہ چھوڑ کے گئے ہیں تو اس حال میں چھوڑ کے گئے, انہوں نے کچھ نہیں چھوڑا پی آئی اے میں, کیونکہ خود تو ان کو پتا ہے نا کہ انہوں نے اور ان کے جو آقا بیٹھے ہیں اوپر, انہوں نے تو پرائیویٹ جہازوں میں سفر کرنا ہے. پی آئی اے میں کون سا سفر کرنا ہے؟ یہ ایمریٹس میں اور اتحاد میں جانا ہے یا کسی اور ایئر لائن میں جانا ہے. تو پی آئی اے کو انہوں نے بالکل یہ کھا پی گئے. اور اب یہ وقت آ گیا, اب یہ وقت آ گیا, اب یہ وقت آ گیا کہ ان کو ہتکڑی لگا کے پبلکلی ان کو لایا جائے, ان سب کو پکڑ کے یہ جہاں بیٹھے ہیں. اور میرا یہ میں گزارش کر رہا ہوں پروڈیوسر سے کہ بچیوں کی تصویریں نہ چلیں ٹی وی پہ. یہ دوسری بچی ہیں, ان کی تصویریں ایئر ہوسٹسز کی دوبارہ ٹی وی میں نہ چلیں, میری گزارش ہے. تو ان کو ہتھکڑیاں لگا کے ریاض لال جی, مصطفیٰ میمن اور یہ ساری شخصیاتیں, یہ ان کی فائلز کھلی ہوئی ہیں اور ڈیٹیلز جو ہے وہ پڑی ہوئی ہیں. ڈاکٹر صاحب اے کی جانب بھی آئے گا جلد ہی. اے کی جانب تو آنا ہی ہے نا, یہ سارے بی کیٹیگری کے ہیں, مگر یہ بی کیٹیگری بھی اربوں کی ہے. یہ اربوں خربوں کی پارٹی ہیں جنہوں نے, اور آپ دیکھیں ہوا کیا ہے, ایک ہوتا ہے نا کہ آپ نے کک بیک کمیشن لے لیا کہ یار یہ میں تمہارا کام کرواتا ہوں تو یار یہ چلو مجھے تم اس کی میں فائل تمہاری جو ہے وہ 2 مہینے میں سائن ہونی ہے, میں چلو ہفتے میں سائن کروا دیتا ہوں, مجھے اتنے پیسے دے دو. کرپشن ہے. ایک ہوتا ہے کہ آپ پورے نیشنل, آپ کا قومی ادارہ ہے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز, آپ اسے کھا گئے. پاکستان اسٹیل ملز, آپ اسے کھا گئے. مطلب یہ جو کچھ ان لوگوں نے کیا ہے, یہ ان کا خیال یہ ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی عدالت نہیں ہے, کوئی اوپر ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے کہ ان کی پکڑ نہیں ہوگی, اور لوگ ان کو بھول گئے. اگر ان کا مکمکہ ہو گیا ہے میاں نواز شریف صاحب سے, یہ جنرل قیوم جو بیٹھ کے اس وقت نواز شریف کے گوڈوں کے ساتھ بیٹھ کے اور صبح شام کوئی نئی وزارت کی تلاش میں بیٹھے ہوئے ہیں, قابل احترام ہے. مگر یہی جنرل قیوم, یہ اسٹیل مل میں مشرف صاحب نے لگایا تھا ان کو, اور اب اسٹیل مل کا جو بیڑا غرق ہوا تو اب ان سے بات کرنے نا جنرل قیوم سے کہ اب کیا ہو رہا ہے اسٹیل مل کا. دیکھیں نا جی وہ تو ایسے ہے نا, میرے دور میں کتنی اچھی تھی, بس یہاں تک ختم. بالکل نہیں اسی لیے اچھی تھی کہ مشرف آپ کی چترول کر دیتا اگر آپ کی اسٹیل مل کو بیڑا غرق ہوتا. اور مسئلہ نہیں, وہ دیکھیں نا وہ تو پھر ہم کیا کریں, وہ تو یہ مکمکہ جو ہوا ہے نا, یہ ان پارٹیوں کا مکمکہ, اس کے نتیجے میں ادارے ختم ہو گئے ملک, لیکن وہ ادارے کھڑے ہوں گے تیزی کے ساتھ, اور وہ اس وقت کھڑے ہوں گے جس طرح ہاتھ ڈالا جا رہا ہے معاشرے. اسٹیل مل بنانا آسان ہے, کسی آپ کا نیشنل فلیگ کیریئر آپ کا پی آئی اے, اس کو بیڑا غرق کر رہے ہیں, یہ انہوں نے کیا. تو یہ لوگ تو احتساب ان کا ہوگا اور بڑا سخت ہوگا, اور نشان عبرت بنیں گے. بالکل ڈاکٹر صاحب, اور اسی لیے بنیں گے. اور یہ جو نیب زدہ ہیں نا 150, یہ میڈیا نے بائک آؤٹ کیا ہوا ہے, میڈیا نہیں دے رہا ان کی. میڈیا نے 150 نیب زدوں کے جن کے اوپر مقدمات چل رہے ہیں, اور روز جسٹس جواد خواجہ ان کی تربی کر رہے ہیں اور ڈانٹ رہے ہیں, اور قمر احمد چودھری پھنسے ہوئے بیچ میں, کیا کروں. اور آخری مہلت دے کے انہوں نے کل یہ کہا ہے کہ اب آپ اگلی دفعہ جو اگلی ہیرنگ ہوگی اس پہ ہو سکتا ہے ہم نیب کو ہی ڈیزالو کر دیں اگر آپ نے اب جھوٹ بولا. یعنی یہاں تک چلی گئی عدالت. تو بالکل, تو عدالت اپنی جگہ بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح جا رہی ہے, ان کے پیچھے لگی, اور تیز کرے, میرا خیال ہے پروسیڈنگز کو اور تیز کرے, اور یہ ایف آئی اپنا کام تیز کرے, رینجرز اپنا کام تیز کریں, اور جہاں پر ضرورت ہو خاموشی سے بیٹھ کے رات کی تاریکی میں ان میں سے کوئی بھی لچا لفنگا اس کو میرے خیال سے پنڈی کے ایک جگہ پہ لے جا کے 1-2 دفعہ اس کو چترول کر دی جائے, جیسے وہ نیب کے چیئرمین صاحب کی تھی, اور واپس بھیج دیا جائے کہ بندے کے پتر بنو, اپنا کام کرو جا کے. تو اس طرح سے پھر وہ کام کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی یہ کام آگے بڑھے گا, اور ہم ایک بہت بہتر پاکستان کی طرف. یہ چھوٹی بڑی چیزیں ہوتی ہیں نا, جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ آ گئی, وہ ناچ رہا ہے, وہ خوش ہو رہا ہے, یہ چھوٹے لوگوں کی ذہنوں کی باتیں ہیں. یا تو آپ بات کریں چائنا کوریڈور کی, یا بات کریں طالبان مذاکرات کی, اور پھر اگر
نہیں کرنی یہ باتیں تو پھر ابیان علی کل آ رہی ہیں، اس کی وہ بات کریں گے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. آپ کا شکریہ. ناظرین آپ کا بھی شکریہ. مجھے اجازت دیجیے، اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا چاہیں گے؟ بس جی میں صرف یہی اس دعا کے ساتھ کہ یہ تمام لوگ جتنے ہیں جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے اور معاشی دہشت گردی کی ہے، ادارے تباہ کیے ہیں، سندھ سے یہ کام شروع ہو گیا ہے. اللہ کا شکر ہے بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ حوصلہ دے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو، ایف آئی اے کو، رینجرز کو، نیب کو، تمام لوگوں کو ہمت دے کہ وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو جان دینی ہے اور یہ پاکستان ہم سب کا ہے. اور جو لوٹ کھسوٹ کر کے لوگ بھاگ گئے ہیں، رشوتیں دیں گے، آپ کو خریدنے کی کوشش کریں گے، ڈرائیں گے، دھمکیاں دیں گے، آپ لعنت بھیجیں ان کے اوپر، کلمہ پڑھیں، پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائیں اور ان کی چھترول کرتے ہوئے ان کا جو جائز جگہ ہے ان کی وہاں تک پہنچا دیں. اپنا دوستوں رشتہ داروں پھر تو نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.